اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معزز سامعین و سامعات، میں آج کی اس بزم پرصدارت کے لیے اس مدرسے کے روح روا اور بانی نائب قاضی شہر محترم و مکرم حضرت مولانا علی قدر حسینی ندوی مد ظلہ العالی کا اسم گرامی پیش کرتی ہوں۔ میں مدرسہ حاضہ کی طالبہ شازیہ بنت دلشاد، مدرسہ حاضہ کی روح رواں اور بانی نائب قاضی شہر محترم و مکرم حضرت مولانا علی قدر حسینی ندوی مد ظلہ العالی کی شان مبارک میں کہی گئی تمام مذکورہ باتوں کی تائید کرتی ہوں۔ محترم سامعات، ہمارے اس مقابلہ جلسے کے حکم صاحبان کے نام یہ ہیں: حضرت مولانا محبوب صاحب ندوی، محتمم دارالعلوم، علامہ عبدالحی حسنی ندوی۔ آپ جید عالم، دین اور فن حدیث کے سناور ہیں۔ تقریباً پچھلے 30 سالوں سے علمی و فنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سینکڑوں علماء آپ کے شاگرد ہیں جو ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جریر کا یہ شعر عرض کرتی ہوں: ہؤلاء آبائی فجی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اب میں تمام حکم صاحبان سے ادب و اکرام کے ساتھ گزارش کرتی ہوں کہ وہ کرسی عدل پر جلوہ افروز ہوں۔ محترم سامعات، ہمارا یہ پروگرام سیرت النبی کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ جلسے کے 2 ادوار ہوں گے۔ پہلا دور عربی اول سے عربی دوم تک کی طالبات پر مشتمل ہوگا۔ یہ مسابقہ سوال و جواب کی شکل میں ہوگا۔ جس بچی کا نام لیا جائے وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور ڈبے سے 3 پرچیاں اٹھائیں گی جن کو کھول کر سوال پوچھا جائے گا اور اس کا وہ جواب دیں گی۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی عربی دوم کی طالبہ رونق بنت اسلم صاحب کو۔ سوال نمبر 62۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں قیام فرما رہے تھے، وہ کون سے صحابی تھے جو آپ کو مکہ والوں کے خیالات اور مشورے کی خبریں دیا کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ جواب صحیح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پرورش کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا المناک واقعہ کب پیش آیا؟ جواب: 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن 63 سال کی عمر میں روح مبارک جسم اطہر سے نکل کر اعلیٰ علیین میں پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں وفات پائی وہاں دفن کیا گیا۔ صحیح جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر میں عربی دوم کی طالبہ الفیہ بنت نواب صاحب سے گزارش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 75۔ مسلمان تعداد میں کتنے تھے اور کفار کتنے تھے؟ جواب: مسلمان تعداد میں 313 تھے اور کفار 1000 تھے۔ صحیح۔ سوال نمبر 18۔ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے اپنے ہاتھ میں ذمہ داری لی۔ سوال نمبر 96۔ ذوالنورین کس صحابی کو کہا جاتا ہے اور کیوں؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ ان سے اللہ کے رسول کی 2 صاحبزادیوں کا پے در پہ نکاح ہوا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد انم بنت اکبر صاحب کو بلاتی ہوں۔ سوال نمبر 55۔ مدینے سے پہلے اس کا کیا نام تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: مدینے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ نام تجویز فرمایا اور یہ مشہور ہو گیا۔ سوال نمبر 97۔ آپ کی چند پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتائیے۔ جواب:
फलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबूज, खजूर, अंगूर, सब्जियों में लौकी, रोगन में जैतून, जीनत में खुशबू, हदिये में अगर कोई तकिया तेल खुशबू और दूध देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा लिया करते थे। सही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? जवाब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। सही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसके बाद निदा बिनते मुआनिद दुइन साहब आए। सवाल नंबर 58, हिजरत की आम इजाज़त के बाद मक्का में कौन रहा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, मक्का के चंद कमजोर मुसलमान रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा कोई ना रहा। सही। आपके दादा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश किसने की? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने परवरिश की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? जवाब, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। सही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब राहिमीन बिनते नूर मोहम्मद साहब आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से कब्ल जो हजरात अहले मदीना मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, उनकी तालीम व तरबियत के लिए अल्लाह के रसूल ने किसको भेजा? जवाब, हजरत मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु को। सही। सवाल नंबर 49, उस मस्जिद का क्या नाम है? जवाब, मस्जिद कुबा। वफात से 4 रोज़ कब्ल आपने क्या खुतबा दिया, उससे हजरत अबू बकर क्या समझे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो दुनिया की जिंदगी पसंद कर ले या आखिरत का घर, तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जाना कबूल फरमाया। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इसको सुनकर रोए, क्योंकि वो समझ गए थे कि वो बंदा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसके बाद शाजी बिनते आबिद साहब आए। सवाल नंबर 56, यहूदियों के उन 3 कबीलों के नाम बताइए जो मदीने में रहा करते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब, बनु नज़ीर, बनु कुनैका, बनु कुरैज़ा। सही। सवाल नंबर 82, गज़वा उहद कब हुआ? सन 3 हिजरी में। सही। सवाल नंबर 57, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर जब मुसलमानों को आम इजाज़त दी कि जो चाहे मदीने जा सकता है, उस वक्त मुसलमान मक्के से क्या साथ ले गए और क्या छोड़कर गए? आम इजाज़त के बाद जब मुसलमान मक्का से मदीना तशरीफ लेकर गए तो वो अपना घर, माल, बीवी, बच्चा सब छोड़कर गए, और जो साथ ले गए तो वो ईमान था। सही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसके बाद सुभाना बिनते लल्लू साहब आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गज़वा बदर का नाम गज़वा बदर से क्यों मशहूर हुआ? जवाब, मक्का और मदीना के दरमियान बदर नामी एक गांव था। ये जंग इसी मकाम पर हुई, इसीलिए ये गज़वा बदर के नाम से मशहूर हो गया। सही। सवाल नंबर 5, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना और नानी के नाम बताइए। जवाब, आपके नाना का नाम वहाब और नानी का नाम बुर्रा। जवाब ठीक। मस्जिद नबवी को किसने तामीर किया? जवाब, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसके बाद आए समरीन बिनते हकीम साहब। सवाल नंबर 42, मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तेज रफ्तार सवारी पर ले जाया गया, उसका क्या नाम था? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब, बुज़्ज़ाक़। सही।
خانہ کعبہ کی دوبارہ جب تعمیر ہوئی اس وقت حجر اسود کس نے رکھا؟ جواب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح۔ سوال نمبر 95، عشرہ مبشرہ کون سے صحابی کہلاتے ہیں اور کیوں؟ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابی کو کہتے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی۔ ان کے نام ان کے اسماء کرام یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن خوف اور حضرت سعید بن سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابو وقاص۔ اب اس کے بعد ناظمہ بنت بابو صاحب۔ سوال نمبر 64، قریش مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پر لانے کا کیا انعام رکھا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب 100 اونٹ۔ سوال نمبر 53، اہل مدینہ سے یہ کس نے کہا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں بہت معزز شخص ہیں، ہم ہمیشہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور ان کی مدد کرتے رہے ہیں، اب یہ تمہارے یہاں جانا چاہتے ہیں، اگر تم اس کا وعدہ کرو کہ ہم مرتے دم تک ان کا ساتھ دیں گے تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ جواب حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مشرف بے اسلام ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ صحیح۔ سوال نمبر 71، انصار کو انصار اور مہاجرین کو مہاجرین کیوں کہتے ہیں؟ جواب انصار ناصر کی جمع انصار، معنی ہے مددگار، مہاجرین کے معنی وطن چھوڑنے والا۔ اہل مدینہ نے مکہ کے مسلمانوں کا بڑا خیال کیا، جان و مال سے ان کی مدد کی، اپنا گھر بار سب ان کے نظر کر دیا، اس لیے ان کا لقب انصار ہو گیا، اور مکہ کے مسلمان اپنا وطن عزیز کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ کر بس گئے، اس لیے ان کو مہاجرین کا خطاب ملا۔ صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنزیلہ بنت شکیل ہے۔ سوال نمبر 61، دشمنوں کے قریب آنے پر جب حضرت ابو بکر گھبرائے اور فرمایا کہ دشمن تو بالکل قریب ہی آ گئے، اگر ان کی نگاہ نیچے پڑ گئی تو فوراً ہم کو پا لیں گے، تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب گھبراؤ مت، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 88، حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مسلمانوں نے حج کیا؟ جواب حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 مسلمانوں نے حج کیا۔ سوال نمبر 92، آپ کی اولاد کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 3 صاحبزادے تھے، حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت طیب، یہ سب بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، اور 4 صاحبزادیاں تھیں، یہ سب اپنی عمر کو پہنچی اور سب نے اسلام کا زمانہ دیکھا۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور سب سے چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح۔ اب آئیں سکینہ بنت رفیع سے۔ سوال نمبر 67، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب کہاں ٹھہرے تھے؟ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کا نام قبا ہے۔ سوال نمبر 9، حضرت صوبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دودھ پلایا؟ جواب حضرت صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ بنت زویب نے دودھ پلایا، اور یہ قبیلہ بنو سعد سے تھیں۔ صحیح۔
سوال نمبر 46، صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا حال سنایا تو کیا کافروں نے اسے سچ مان لیا؟ جواب نہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے اسے سچ مان لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 96، ذوالنورین کس صحابی کو کہا جاتا اور کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ان سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا پے در پہ نکاح ہوا۔ نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سوال نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا دودھ پیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر حضرت صوبیہ کا، پھر 2 سال تک حضرت حلیمہ بنت حلیمہ کا دودھ پیا۔ صحیح۔ اوس اور خزرج کون تھے؟ جواب، اوس و خزرج مدینہ طیبہ کے بہت مشہور خاندان تھے، یہ مدینہ طیبہ میں کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیں زینت بنت عارف صاحب، ان کے بعد والی بچی کو بلا لیجیے۔ علمہ بنت راشد صاحب، سوال نمبر 85، فتح مکہ کب ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سن 8 ہجری میں۔ صحیح۔ سوال نمبر 13، ان 5 بیٹوں کے نام بتائیے جو چند اسباب کی بنا پر بہت مشہور ہوئے اور مشہور ہونے کی وجوہات بھی بتائیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ، ابو طالب، ابو لہب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام لانے کی وجہ سے، عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کی وجہ سے، ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور محبت کی وجہ سے، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے سبب بہت مشہور ہوئے۔ صحیح۔ سوال نمبر 33، حبشہ کی پہلی ہجرت میں کتنے حضرات ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے؟ 11 مرد اور 5 عورتیں۔ صحیح۔ الفیہ بنت نسیم، سوال نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب تجارت کا مال لے کر ملک شام جا رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تشریف لے گئے، اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ جواب، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال اور ان کا پہلا سفر۔ صحیح۔ سوال نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی برائی کرنے سے منع فرمایا تو جواباً آپ نے کیا فرمایا؟ جواب، چچا جان خدا کی قسم، اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں تب بھی میں یہ آواز بند نہیں کروں گا اور پیغام حق سنانے سے باز نہیں آؤں گا۔ صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفت بنت اسرار صاحب ہیں۔ سوال نمبر 38، شیب ابی طالب سے اس قید سے آزاد ہونے پر ایسے کون سے 2 صدمے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے؟ جواب، گھاٹی سے نجات پانے کے کچھ عرصے بعد آپ نبوت کے 10ویں سال آپ کے شفیق چچا ابو طالب انتقال فرما گئے اور کچھ عرصے بعد آپ کی جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ ان 2 واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت صدمہ پہنچا۔ صحیح۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ جواب، عبداللہ۔ اگلی بچی آ جائیں، پرچی اٹھا لیجیے۔ ثانیہ بنت انور صاحب، علیزہ بنت طاہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 47، اوس و خزرج کون تھے؟ اوس و خزرج مدینہ کے
मशहूर ख़ानदान से थे और ये मदीने में काश्तकारी किया करते थे। सही। सवाल नंबर 66, नुबुवत के कौन से बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने की तरफ हिजरत कर गए थे? नबूवत के 13वीं साल। सही। 13वीं साल। सवाल नंबर 16, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल के बाद आपकी परवरिश की जिम्मेदारी किसने हाथ में ली थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने निगरानी और परवरिश की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी। सही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलीज़ा बिनते तौफीक साहबा। 24, बिअसत से क़ब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लक़ब से पुकारा जाता था? जब आप सादिकुल अमीन, सच्चे अमानतदार। सवाल नंबर 47, शब महराज वाक़िया सुनकर हज़रत अबू बकर का क्या रद्द अमल रहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेराज के तमाम वाक़े सुने और फिर सादिकुल अमीन, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सादिक का लक़ब दे दिया। गलत। अब इसके बाद शिफा बिनते शुएब साहब हैं। उस गार का नाम बताइए जिसमें नबूवत से क़ब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाकर अल्लाह ताला की इबादत फरमाते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, उसका गार का नाम गार सौर था जो मदीना मुनव्वरा में है। गलत। सवाल नंबर 15, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल किस मकाम पर हुआ था? जवाब, मकाम इबुआ पर हुआ था जो मदीना मुनव्वरा में। सही। सवाल नंबर 21, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह में किन हजरात ने शिरकत की और मेहर क्या मुतय्यन किया गया? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू तालिब और ख़ानदान के चंद मुअज़्ज़ज़ लोग हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान पर गए और हज़रत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, 500 दिरहम मुकर्रर किए गए। सही। अब इसके बाद आए सुमैया बिनते खालिद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहिरात व उम्महातुल मोमिनीन के नाम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत आयशा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत हफ्सा बिनते उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सफ़िया बिनते हुई बिन अख्तब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत जुवैरिया बिनतुल हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सही। गज़वा उहद के अंदर मुसलमान तादाद में कितने थे और कुफ़ार कितने थे? जवाब, मुसलमान 313 और कुफ़ार 1000 थे। गज़वा उहद गलत जवाब था जी। सवाल नंबर 100, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में कितनी बार आया? जवाब, लफ्ज़ मोहम्मद 4 मरतबा और अहमद 1 मरतबा आया है। सही। आया बहेरा बिनते आमिर साहब। सवाल नंबर 98, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नबी की नस्ल से हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इस्माइल बिनते इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हैं। हज़रत इस्माइल बिनते इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हैं। बिन इब्राहीम।
हाँ, सवाल नंबर 14, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मुहतरमा का जब इंतकाल हुआ उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? जवाब 6 वर्ष थी। सही। सवाल नंबर 17, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का इंतकाल हुआ उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? जवाब 8 साल 2 माह 10 दिन थी। सही। अब आए अरीबा बिनते माजिद साहब। ग़ज़वा बदर के अंदर कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार जो इस जंग में मारे गए थे उनके नाम बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब उतबा, शेबा, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ वगैरह। सही। ग़ज़वा बद्र के अंदर कितने काफिर मारे गए और कितने कैदी हुए? 70 काफिर मारे गए और 70 ही कैद हुए। सही। सवाल नंबर 22, चंद नबूवत की अलामतें बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले बीबी आमना ने एक नूर देखा था जो मशरिक से मगरिब तक फैल गया था, जिससे जमीन और आसमान उजागर हो गए थे। 3-4 साल की उम्र में 2 फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक कर कर नूर भर दिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते तो अब्र आप पर साया करता, पेड़ों पत्थरों से आवाज आती, या नबी अल्लाह सलामुन अलैका। तौरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की बशारत तौरात, इंजील और नबियों से लोगों को मालूम हो चुकी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से दूर होते और पाखाना या पेशाब की हाजत होती तो आप किसी जगह बैठकर रफ़ाए हाजत फरमाते तो 2 दरख्त आप पर ओट कर लेते। अल्लाहु अकबर, क्या शांति हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारी जानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हों। जवाब सही। बाद आए रिमशा बिनते इश्तियाक साहब। सवाल नंबर 43, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में सबसे पहले कहाँ तशरीफ ले गए थे? जवाब बैतुल मुक़द्दस। सही। सवाल नंबर 44, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई? जवाब जी हाँ, तमाम नबियों से मुलाकात फरमाई। सही जवाब। बैतुल मक़दिस में अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करने के बाद जब आगे आप बढ़े तो फिर बाकी सफर में क्या हुआ, ये है सवाल। जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानों को तय करते हुए दोज़ख और जन्नत के अजायबात देखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार आली में पहुँचे। वहाँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हम कलामी का शर्फ बख्शा और इसी शब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर नमाज फ़र्ज हुई और उसी बुर्राक़ नाम सवारी पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही जवाब। अब इसके बाद आए रिजवाना बिनते नसीम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल नंबर 99, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं या रसूल और दोनों में क्या फ़र्क होता है? जवाब नबी और रसूल में फ़र्क है कि नबी तो हर पैगंबर को कह सकते हैं, लेकिन रसूल उसको कहेंगे जिसको कोई शरीयत या किताब दी गई हो। इससे इस तमहीद से पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल थे। जवाब सही। सवाल नंबर 81, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को जहेज में क्या पेश फरमाया था? जवाब बांध के एक चारपाई, चमड़े का एक गद्दा जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, एक मश्क, एक प्याला, 2 मिट्टी के घड़े, 2 चक्कियाँ गल्ले पीसने को। सही। सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा का क्या नाम था? जवाब हज़रत आमिना बिनते वहाब बिन अब्द मनाफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली बच्ची आ जाए। अब आए बुशरा बिनते हाफिज सरवर साहब। सवाल नंबर 49,
کیا اوس و خزرج کے قبائل یہ جانتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے؟ جی ہاں، اوس و خزرج کے قبائل یہ جانتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ صحیح۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی کے نام بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ بنت عمر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ سجائیں۔ اب آئیں خوشی بنت رفیق صاحب۔ سوال نمبر 52، ہجرت سے قبل جو اہل مدینہ اسلام لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کب اور کہاں بیعت فرمایا کرتے تھے؟ بیت المقدس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب بیت المقدس۔ غلط۔ جی ایک بار وہ سن لیجیے۔ ہجرت سے قبل جو اہل مدینہ اسلام لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کب اور کہاں بیعت فرمایا کرتے تھے؟ اگلا سوال، سوال نمبر 34، حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کب ہوئی؟ حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کب ہوئی؟ حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کب؟ نبوت کی 5ویں سال۔ صحیح۔ سوال نمبر 94، خلفائے راشدین کون سے صحابہ کرام کو کہلاتے ہیں؟ یہ کتنے تھے؟ خلفائے راشدین 4 ہوئے۔ انہی خلفائے راشدین کے نام اس طرح ہیں: نمبر 1 حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ صحیح۔ سوال نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ، لڑکوں میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے علی مرتضی رضی اللہ عنہ، خادموں میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ، باندیوں میں ام ایمن اسلام قبول کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیں آسیہ بنت اشتیاق صاحب۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کیا عمر تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ صحیح۔ سوال نمبر 41، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 برس کچھ ماہ تھی۔ پیر کے دن رجب کی 27 تاریخ رات کے وقت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور معراج کی خوشخبری سنائی۔ صحیح۔ سوال نمبر 35، قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کنبے کا بائیکاٹ کیا، اس وقت ابو طالب سب کو لے کر جس گھاٹی میں گئے اس کا کیا نام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب، شعب ابی طالب۔ صحیح۔ اس کے بعد آئیں شفا بنت سمیر محمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حد ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب، حبشے کی طرف۔ سوال نمبر 93، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کے نکاح کن حضرات کے ساتھ ہوئے تفصیل سے بتائیں؟ جواب،
حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوا. ان کی بیٹی امامہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی. دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہا سے ہوا اور انتقال 2 ہجری میں ہوا. تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی. ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی. ان کے 2 صاحبزادے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. صحیح. بچے آ جائیں. اب اس کے بعد آ جائیے الفیہ بنت شریف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 2. کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے؟ جواب جی ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. صحیح. سوال نمبر 79. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا المناک واقعہ کب پیش آیا؟ جواب 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن 63 سال کی عمر میں روح مبارک جسم اطہر سے نکل کر اعلیٰ علیین میں پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں وفات پائی اور وہیں دفن کیے گیا. صحیح. سوال نمبر 62. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں قیام فرما رہے تھے تو کون سے صحابی تھے جو آپ کو مکہ والوں کے خیالات اور مشورے کی خبریں دیا کرتے تھے؟ جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. میں پورے مدرسے کی طالبات اور اساتذہ کی جانب سے حضرت مولانا کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مولانا نے اپنا وقت نکالا اور مولانا نے جیسا کہ فرمایا کہ مولانا ہمارے بھی استاد ہیں. خاص طور سے وہ دور ہمارا جو تقریر کا دور تھا، آخری پڑھائی کے زمانے کے 3 سال تاج المساجد کے، اس زمانے میں مولانا سے ہم جو ہے حدیث کی کتابیں ہم نے پڑھی اور اسی زمانے کے اندر ہر سال 3 سالوں تک لگاتار تقریر میں پہلا انعام حاصل کیا. اور الحمدللہ اسی کا کچھ اثر نظر آیا کہ لوگوں کو بات چیت کا انداز بھی پسند آیا اور اللہ نے تھوڑا بہت کام لیا. اس میں پورا حصہ اساتذہ کرام کا ہے کہ اگر انہوں نے نظر نہ ڈالی ہوتی تو جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. اب بہرحال ہمارے اساتذہ بھی ماشاءاللہ بہت محنتیں کر رہے ہیں اور کیونکہ بچیوں کا مدرسہ ہے اور براہ راست جو ہے ان کی نگرانی کرنے میں بڑے مسائل اور دشواریاں پیش آتی ہیں، تو اس لیے عام طور پر اس طریقے کی تقریر اور مقابلے سب بچیوں کے حوالے ہوتے ہیں اور جو بڑے جلسے ہوتے ہیں اس میں بھی تقریروں کو سننے کا بہت زیادہ موقع نہیں ملتا. لیکن اب انشاءاللہ ایسا ایک نظام بنائیں گے. اب ہم نے شروعات کی ہے اور یہ وہ پہلا جلسہ ہے جس میں ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ پہلے ہی ماشاءاللہ استادوں میں سے ہیں، علماء میں سے ہیں جو یہاں پر بحیثیت حکم کے، نگراں کے، ناظر کے تشریف لائیں. تو الحمدللہ اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور اسی خطوط پر انشاءاللہ مدرسہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ترقی کرے گا. اب بچیوں نے جو پروگرام میں حصہ لیا، پہلا تو سوالات کا جو مسابقہ تھا، جو کوئز تھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا موضوع تھا، ہمارے دونوں دور اور دونوں پارٹ اور دونوں حصوں کا موضوع سیرت طیبہ ہی تھی. تو اب اس میں سب سے پہلا جو سوال جواب کوئز تھا، مسابقہ تھا، اس میں پہلا انعام حاصل کیا ہے 100 میں سے 87 نمبر، 100 میں سے 87 نمبر حاصل کیے ہیں الفیہ بنت شریف صاحب نے. ان کا 3را نمبر آیا ہے. کون ہے یہ؟ کھڑی ہو جائیں اپنی جگہ پر. الفیہ آگے آ جائیے ادھر. الفیہ بنت شریف صاحب. دوسرا انعام، دوسرا مقام حاصل کیا ہے 100 میں سے 88 نمبر، 100 میں سے 88 نمبر حاصل کیے تسنیم بنت عقیل صاحب. تشریف لے آئیں. تسنیم کہاں پر ہیں؟ آ جائیں، آگے آ جائیں، یہاں کھڑی رہیں. جی جی. اور پہلا انعام حاصل کیا ہے 100 میں سے 89 نمبر، 100 میں سے 89 نمبرات حاصل کیے ہیں
شفا بنت شیر محمد. آگے آ جائیں. ماشاءاللہ. اللہ ان کو مزید ترقیات سے نوازے. اس کے بعد جو دوسرا پارٹ تھا، دوسرا حصہ تھا ہمارے جلسے کا، اس میں تیسرا انعام حاصل کرنے والی خوش نصیب طالبہ جنہوں نے 100 میں سے 75 نمبر، 100 میں سے 75 نمبر حاصل کیے ہیں، سمیہ بنت نسیم. تیسرا نمبر ہے ان کا. یہ آگے آ جائیں. کہاں پر ہیں؟ سمیہ بنت نسیم. دوسرا انعام حاصل کرنے والی جو خوش نصیب طالبہ جنہوں نے 100 میں سے 78 نمبر حاصل کیے اور 100 میں سے 78 نمبر حاصل کیے ہیں، شازیہ دلشاد. یہ ادھر آگے آ جائیں. اور پہلا انعام حاصل کرنے والی خوش نصیب طالبہ جنہوں نے 100 میں سے 79، 100 میں سے 79 کو کیا کہیں 79 نمبر حاصل کیے ہیں، اور ان کو وہ خوش نصیب طالبہ ہیں مرزینہ بنت مجید. آگے آ جائیں. آگے آ جائیں آپ. اب میں حضرت مولانا ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دست شفقت سے تیسرا انعام الفیہ بنت شریف کو عنایت فرمائے. تیسرا انعام دیجیے آپ. الفیہ آ جائیں، اپنا انعام حاصل کر لیں. تھوڑا ہٹ جی. طالبات، یہ مطلب اس طرح کے جو انعامی مقابلے ہوتے ہیں تو الحمدللہ سبھی بچیاں بہت محنت کرتی ہیں، اور ہم مولانا محترم سے کہیں گے کہ آئندہ وہ اس طرح جو پروگرام رکھیں، انعامی مقابلہ رکھیں تو انعامات سبھی بچیوں کو دیے جائیں. ہاں، فرق مراتب ہو اور بعد میں کچھ انعامات ایسے ہوں جو بالکل عام ہوں، لیکن سبھی بچیوں کو دیے جائیں، کیونکہ رات دن سب بچیاں محنت کرتی ہیں. اچھا، نمبرات بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. پتہ چلا کسی کا آدھا نمبر زیادہ ہے، کسی کا 1 نمبر زیادہ ہے. اب اس میں اس طرح وہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ نمبرات سب کے بہت اچھے آئے ہیں. نمبرات جو آئے ہیں بہت اچھے آئے ہیں، اور اس طرح آزردہ نہیں ہونا چاہیے اور بالکل کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ آئندہ پھر مقابلہ کریں گے، پھر آگے نکلیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ماشاءاللہ. الفیہ بنت شریف صاحب. اس کے بعد دوسرا انعام کوئز کمپٹیشن میں تسنیم بنت عقیل صاحب. اس کے بعد پہلا انعام کوئز میں شفا بنت شیر محمد صاحب. اللہ برکت عطا فرمائے. پھر تیسرا انعام تقریر کے مقابلے میں سمیہ بنت نسیم. سمیہ بنت نسیم. دوسرا انعام شازیہ دلشاد صاحب. اور پہلا انعام مرزینہ بنت مجید صاحب. ہمیں اور کوئی پروگرام تو نہیں. میں درخواست کرتا ہوں مولانا سے، حضرت مولانا سے، استاد محترم سے کہ مختصر دعا کریں.